عرب کی سرزمین میں جو اپنی بیش قیمت تاریخ کی وجہ سے جانی جاتی ہے، یہاں کے ریگستانوں میں، یہاں کے گلی کوچوں میں آج بھی وہی خوشبو موجود ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہدین پیدا ہوئے، جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی فخر سے سنائی جاتی ہیں۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادری کی بات ہو، تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آئے گا وہ حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کا پچھاڑنا ہو، یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی علیہ السلام کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد کو، جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا جنگ لڑا کرتا تھا اور اس پر کفار و مشرک بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ ہے کوئی ایسا بہادر جو اس کا سامنا کر سکے۔ عمر بن عبد کا اتنا خوف تھا کہ بار بار للکارنے کے بعد بھی کسی میں اس کا سامنا کرنے کی جرت نہ تھی۔ تب وہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور ایک وار سے ہی اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑی، جن میں سے بدر، خندق، خیبر وہ اہم جنگیں تھیں جس میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو یک طرفہ جیت دلائی۔ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا فوج ہے، وہ ان پر شیر کی طرح حملہ کرتے، اور اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ اسلام کے وہ لیڈر جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام تاریخ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب دیا، اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ امام علی علیہ السلام میدان جنگ میں جس قدر بہادری و طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف پسند تھے، لیکن اسلام کے سب سے عظیم سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کعبے میں شہید کیا گیا۔ وصی رسول حضرت علی کو قتل کرنے والے ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے امام علی علیہ السلام کا ساتھی تھا اور اس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن پھر جنگ صفین میں وہ باغی ہوا، خوارجیوں کے ساتھ جا ملا اور نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ بھی کی، اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ بہرحال ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات کتام نامی عورت سے ہوئی۔ اس کا باپ اصبغ تمیمی تھا جو ایک خوارج تھا، اور جنگ نہروان میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا، لہٰذا کتام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے جب کتام کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ کتام ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عرب خاتون تھی۔ ابن ملجم نے کتام سے شادی کی خواہش کی۔ کتام نے کہا کہ مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3000 درہم، غلام اور ایک کنیز مجھے دینی ہوگی۔ ابن ملجم بولا میں راضی ہوں۔ کتام نے کہا ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو قتل کرو۔ ابن ملجم نے حیرانی سے کہا کہ علی کو کون قتل کر سکتا ہے، وہ بہادر، شہسوار اور ماہر سپاہی ہیں۔ کتام بولی میں مال نہیں چاہتی، لیکن علی کو ضرور قتل کرنا ہوگا۔
کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا ابن ملجم اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا۔ کتام نے مزید 2 آدمی جن کا نام ودود اور شبیب تھا ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا، اور 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر میں بجھی تلوار کو چھپا لیا کہ موقع ملتے ہی حضرت علی پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی کر چکے تھے، لہٰذا احادیث میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو علی کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا، اور ماہ رمضان کے آغاز پر امام علی علیہ السلام کی عمر 63 برس کی ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق بچوں کے گھر میں آپ افطار کیا کرتے اور غذا کے 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات امام علی علیہ السلام کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے طبق میں 2 جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا، دودھ کا پیالہ اٹھا لو اور نمک اور روٹی سے روزہ افطار فرمایا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام ساری رات بیدار رہے اور رکوع اور سجود اور دعا کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد حجرے سے باہر جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو امام علی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ دروازے سے باہر آتے ہی تھے کہ بڑی بطحوں اور مرغابیوں نے امام علی علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ لوگوں نے انہیں امام سے دور کرنا چاہا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنا کمربند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اسے بھی جگایا اور فرمایا، اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے، اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر کاری ضرب مار دی، جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد میں زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلائے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی، مسجد میں صدائیں بلند ہوئی اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، جبکہ کچھ نے امام علیہ السلام کو سنبھالا۔ آپ کے زخم سے جیسے ہی خون کی دھاریں پھوٹی تو زمین پر لرزہ اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے اور آسمان متزلزل ہوا، اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے۔ کالی آندیاں چلی اور ہر سمت تاریکی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کی گردن پر آمادہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے کمزور آواز سے اور مہربانی سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گھنونا کام انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا؟ کیا مجھے تم نے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا؟ اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام علی علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، پہلے جاؤ اور قیدی کو دودھ پلاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف روح کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی
کہ اے میرے بیٹے اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ شفقت، رحمدلی اور نیکی سے پیش آؤ۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضرب سے قتل کر دو اور اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء نہ کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزار دی۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اور وصیت کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ علیہ السلام کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے عظیم فاتح اور مومنین کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو تلوار کی ایک ضرب سے قتل کر دیا اور غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے شیر سے میدان جنگ میں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خارجیوں نے چھپ کر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ کعبہ میں ولادت، مسجد میں شہادت امام علی علیہ السلام کے مرتبے اور رتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔